بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم پڑھ رہے ہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف بیماریوں اور ان کے لیے اپنائی گئی حفاظتی تدابیر اور ان کی وجوہات کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے ہوا، جسے انگلش میں ایئر کہتے ہیں۔ زندگی کی بقا کے لیے ہوا ایک اہم جز ہے۔ کوئی جاندار غذا اور پانی کے بغیر کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر چند منٹ زندہ رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ہمارا کرہ ہوائی گیسوں کے مجموعے پر مشتمل ہے، یعنی ہوا مختلف گیسوں کا امیزہ ہے۔ بنیادی طور پر گیسیں نائٹروجن، آکسیجن اور آرگان اور بہت معمولی مقدار میں ہائیڈروجن کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ اس کرہ ہوائی میں موجود آکسیجن کے بغیر انسانی اور حیوانی زندگی ناممکن ہے۔ زندگی کو برقرار رکھنے کی خاصیت کے ساتھ یہ گیسیں کرہ ہوائی سے علیحدہ بھی کی جاتی ہیں۔ سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سطح زمین سے تقریباً 1000 کلومیٹر کی بلندی پر بھی ہوا پائی جاتی ہے، مگر زیادہ تر ہوا 30 کلومیٹر سے کم بلندی پر ہوتی ہے۔ زمین کی شکل جو ہے وہ گول ہے اور ہوا اس کے ارد گرد ہر جانب گلاب کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اس فضا یا کرہ ہوائی کہتے ہیں۔ سطح زمین پر ہوا کی موجودگی ایک سمندر کی طرح ہے جس میں ہم اور ہمارے ارد گرد تمام اشیاء ڈوبی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہوا کی کچھ مقدار راستے میں موجود ہے۔ اسے کرہ ہوائی کے مختلف حصوں میں، جن میں ہر ایک کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ہوا کی خصوصیت کیا کیا ہے، یعنی یہ کن کن خواص کی حامل ہے۔ ہوا کا سب سے پہلا جو خاص خصوصیت ہے، کمپوزیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا بے رنگ ہوتی ہے، بے بو ہوتی ہے اور بے ذائقہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب ہم سانس لیتے ہیں، اگر ہم ایک صاف ستھری جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کوئی کوکنگ نہیں ہو رہی، کوئی گند نہیں پھیلا ہوا، کوئی اس کا وہ غلاظت کے ڈھیر نہیں ہے جس کی سمیل ہمیں آئے، بلکہ ہم ایک صاف جگہ پہ کھڑے ہوں جو کہ حقیقتاً صاف ستھری ہوا ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے نہ ہمیں ہوا اپنے کسی کلر میں نظر آئے گی، نہ ہم سانس لیں گے تو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، نہ ہمیں وہ اس کی کوئی خوشبو یا بدبو ہوگی۔ اب دوسری بات ہے، ہوا وزن رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کا دباؤ ہوتا ہے۔ اس بات کی سب سے زیادہ اہم بات، کچھ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ وزن کس طرح رکھتی ہے، جیسے کہ ہم کھڑے ہیں تو بھئی ہماری کندھوں پر تو کوئی ہوا کا وزن نہیں آ رہا۔ بات یہ ہے کہ جیسے غبارہ پھیلایا جاتا ہے، اس میں ہوا بھری جاتی ہے منہ سے، تو وہ غبارہ پھول جاتا ہے، اس کو ہم آگے سے گرہ لگا دیتے ہیں، تو اندر رکنے والی ہوا ایک وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے، تو ہوا جو غبارے کو پھلانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ دباؤ سے ہوا کے حجم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے کیونکہ ہوا جگہ گھیرتی ہے، یعنی جس جگہ دباؤ زیادہ ہوگا وہاں ہوا کا حجم اور ہوگا، جس جگہ دباؤ کم ہوگا وہاں پہ حجم کم یا زیادہ ہوگا۔ ہوا حرارت سے پھیلتی ہے اور ہلکی ہو کر اوپر کی جانب جاتی ہے اور بھاری ہوا نیچے کی جانب آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم ہنڈیا پکاتے ہیں تو ہنڈیا میں ہوا آبی بخارات کی شکل میں اس کے دیگچے کے یا کور کے اوپر پانی کی شکل میں بھاپ بن کر اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بھاپ بننے کا عمل حرارت کا عمل ہے، یعنی وہ گرم ہو کر ہوا اوپر کو کور کے ساتھ لگنا شروع ہوئی اور اس کے آبی بخارات بننا شروع ہو گئے، اور بھاری ہوا جو ہے وہ نیچے کی جانب آئے گی، یعنی جہاں ٹھنڈ ہوگی ذرا ہوا بھاری ہوگی۔ ہوا خلا میں سما جاتی ہے اور چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ ہوا کے اجزاء کم و بیش یکساں نسبت میں پائے جاتے ہیں، یعنی ہوا کے اجزاء جو ہیں وہ کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی تناسب پایا جاتا ہے۔ سطح سمندر پر پہاڑوں اور سرسبز علاقوں میں صاف ہوا ہوتی ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ فضا میں ہوا کا دباؤ 760 ملی میٹر مرکری ہوتا ہے۔ ہوا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن کرۂ ارض کو میلوں تک گھیرے ہوئے ہے۔ ہوا انسان اور حیوانات کے علاوہ سرسبز پودوں کی نشوونما میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، جس سے ہمیں ظاہر ہوا کہ ہوا جو ہے نہ صرف حیوانات اور انسان کے نظام تنفس کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے بلکہ سرسبز پودوں کی ایک خوراک بھی ہے۔ اب
بات یہ ہے کہ ہوا کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، کمپوزیشن آف ایئر کیسے ہے، یعنی کہ ہوا کیسے بنتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا آ جاتا ہے نائٹروجن، جو کہ 78% ہے، آکسیجن جو ہے 21% ہے، اور اس کے علاوہ مزید دیکھیں گے کاربن ڈائی آکسائڈ کتنے پرسنٹ ہے، 0.3%، آرگان کتنے پرسنٹ ہے، 0.9%۔ اب باقی مادہ جو ہیں وہ ہے 0.7%، اور ہائیڈروجن H2، پانی H2O، اوزون، نیون، ہیلیم، اور کٹیان، زینون، اور دوسرے شائستہ عناصر پر مشتمل ہے۔ کرہ ارض کے چاروں جانب 50 میل کی بلندی تک عام ہوا سے گھرا ہوا ہے، اور کرہ ارض سے 100 میل اوپر کی بلندی پر صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس ملتی ہے، جو زندگی کے لیے مہلک ہے۔ نائٹروجن، یہ گیس بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہوتی ہے۔ نائٹروجن گیس کا ہوا میں تناسب 78% ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ نائٹروجن ہی موجود ہوتی ہے۔ تمام حیوانات اور نباتات کی ساخت میں نائٹروجن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو تقریباً ہوا کا 3/4 حصہ ہوتی ہے۔ آکسیجن ایک تیز گیس ہے، اور قدرت نے اس کے اثرات کو متزن رکھنے کے لیے نائٹروجن گیس کی مقدار بہت زیادہ رکھی ہے۔ اگر یہ گیس ہوا میں موجود نہ ہو تو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ جلتی رہتی اور جاندار بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے رہتے۔ یہ گیس حیوانات اور نباتات کی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتی ہے، نہ خود جلتی ہے، نہ جلنے میں مدد دیتی ہے، زیادہ دباؤ کی صورت کی مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پانی میں بہت کم حل ہوتی ہے، ہوا سے ہلکی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں ہوا کا جو سب سے اہم جز ہے نائٹروجن، اس کی خاصیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب آکسیجن کیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ جو جزو ہے، جسے ہم کہتے ہیں آکسیجن ہمیں سانس لینے میں مدد کرتی ہے، ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ ہوا میں کتنے فیصد موجود ہے، یہ ہے 21%۔ جانداروں کے لیے زندہ رہنے کے لیے یہ گیس بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک تندرست بالغ انسان کو 24 گھنٹوں میں تقریباً 7 پاؤنڈ آکسیجن درکار ہوتی ہے۔ اس آکسیجن کی عدم موجودگی میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ جانداروں میں انسانوں اور حیوانوں کے علاوہ پودے بھی شامل ہیں۔ یہ گیس خود نہیں جلتی بلکہ جلنے میں مدد دیتی ہے، اور 2 گنا ہائیڈروجن سے مل کر پانی بناتی ہے۔ پانی میں بہت کم حل ہوتی ہے۔ یہ تھیں آکسیجن کے خواص۔ اب مزید ہم آتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرف۔ اب اس کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ گیس بے رنگ ہوتی ہے، بے بو ہوتی ہے اور بے ذائقہ ہوتی ہے۔ صاف ہوا میں اس کی مقدار عام طور پر 0.3% ہوتی ہے۔ یہ گیس ہوا سے بھاری ہوتی ہے، یہ نہ خود جلتی ہے نہ جلنے میں مدد ہے۔ اگر اسے چونے کے پانی سے گزارا جائے تو پانی کا رنگ دودھیا ہو جاتا ہے۔ یہ پانی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتی ہے اور سوڈا واٹر کی بوتلوں میں بھری جاتی ہے۔ انسان اور جانور جب سانس خارج کرتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کافی مقدار میں خارج کرتے ہیں۔ اس طرح جاندار اس گیس میں ہر وقت اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ جلنے والی چیزوں کی کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بناتی ہے، اور چراغ وغیرہ جلانے سے اور حیوانی نباتاتی مادوں کے گلنے سڑنے سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن درخت اور پودے سورج کی روشنی میں اس گیس کو جذب کرتے رہتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، اس لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہر وقت پیدا ہونے کے باوجود بھی تناسب بڑھ نہیں جاتا۔ اب چوتھی بات اوزون ہے۔ فضا میں برقی رو کی عمر سے آکسیجن اوزون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس جگہ پانی کثیر مقدار میں آبی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں بھی یہ گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ساحل سمندر کے قریب پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں ہوا لطیف ہوتی ہے، وہاں پر اوزون پائی جاتی ہے۔ یہ گیس انتہائی مفید ہوتی ہے کیونکہ یہ حیوانی کثافتوں کو جلا دیتی ہے اور بے ضرر بنا دیتی ہے، اس لیے گنجان آباد علاقوں اور گندی جگہوں پر یہ گیس نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ گندی جگہ پہ اس کو آپ نہیں دیکھیں گے۔ آبی بخارات کیا ہیں؟ عام طور پر ہوا میں آبی بخارات کا تناسب 1% سے لے کر 1.5% تک ہوتا ہے۔ اس کا انحصار سورج کی گرمی پر ہوتا ہے۔ کیونکہ سورج کی گرمی سے پانی آبی بخارات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، انسانوں اور جانوروں کے
عمل تنفس کے ذریعے بھی بخارات ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ کھانا وغیرہ پکانے اور بارش کی وجہ سے بھی آبی بخارات ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ عام طور پر 24 گھنٹوں میں 20 اونس پانی پسینہ کی صورت میں بخارات بن کر اڑتا ہے اور 10 اونس پانی پھیپھڑوں سے عمل تنفس کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ گرمی کی شدت یا کمی کی وجہ سے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو آج ہم نے 5 طرح سے ہوا کی مختلف اجزاء کا مطالعہ کیا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر گیس ہوا میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے اور اس کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے۔ آئندہ ہم ایک ہوا سے متعلقہ ہی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔